امام ابن جوزی کا شاید آپ نے نام سنا ہو، وقت کے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کا ایک شاگرد تھا جو حضور پیران پیر کا مرید تھا، مختلف طرق سے یہ واقعہ آیا ہے، اور آپ کا شاگرد کہنے لگا حضرت کبھی میرے پیر کے پاس بھی آؤ نا، کبھی میرے پیر کی مجلس میں بھی آؤ۔ تو کہنے وہ فی الوقت تبھی کوئی پیری مریدوں کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ پڑھنا پڑھانا ہی سارا کچھ ہے، یہ پیری مریدی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب شاگرد نے اصرار کیا تو کہتے ہیں بتاؤ تمہارا پیر کرتا کیا ہے، تمہارا پیر کرتا کیا ہے؟ تو شاگرد کہنے لگا حضرت میرا پیر تفسیر پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، میرا پیر پڑھاتا ہے۔ حیران ہوئے کہ پیر بھی پڑھاتے ہیں، پیر بھی پڑھاتے ہیں۔ اب مجلس میں پہنچے، اب آپ کی عادت مبارک تھی کہ قاری قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا یا 3 آیت کی تلاوت کرتا، پھر آپ اس کی تفسیر بیان فرماتے۔ قاری قرآن نے آیت کی تلاوت کی، آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ شاگرد نے پوچھا استاد جی آن دیجئے، جی میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، شاگرد نے پھر پوچھا یہ آتی ہے، پڑھی ہے آپ نے؟ علامہ ابن جوزی کہنے لگے ہاں میں نے پڑھی ہے۔ ایک ایک کر کے حضور پیران پیر نے اسی آیت کی 13 تفسیریں بیان کی اور پوچھا استاد جی یہ آتی ہے آپ کو؟ علامہ ابن جوزی کہنے لگے ہاں مجھے آتی ہے۔ پھر جب 14ویں تفسیر بیان کی نا تو شاگرد نے پوچھا آپ کے علم میں ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میں نے یہ نہیں پڑھی ہے۔ اسی آیت کی آپ نے 40 تفسیریں بیان کی۔ جب 40 تفسیریں بیان کر چکے تو پھر آپ نے فرمایا چلو اب قال کو چھوڑتے ہیں، اب حال کی طرف چلتے ہیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، یہ علامہ ابن جوزی وجد میں آتے ہیں اور وجد میں آ کر اپنے جبے کو چاک کر دیتے ہیں اور ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وقت کے اندر سب سے بڑا مفسر ہے تو علامہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق جاریار، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، فیضان غوث اعظم زندہ باد جاری رہے گا۔ احباب جی وقار، امام محمد الخشاف نحوی، یہ نحو کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور یہ مختلف مدارس میں جا کر نحو پڑھا کرتے تھے، مختلف مدارس میں جا کر نحو پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن خیال آیا چلو پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی جا کر پڑھتے ہیں، ان کی مجلس میں جاتے ہیں۔ اب مجلس میں پہنچے تو بات تصوف پر چل رہی تھی، طریقت پر چل رہی تھی، تو کہنے لگے آج کا دن تو ضائع ہو گیا، آج کا دن تو ضائع ہو گیا۔ جب دل میں یہ خیال آیا حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے مخاطب کیا، فرمایا کہ تو ہماری مجلس میں آیا ہے اور تو چاہتا ہے، فرمایا تو چند دن آ کے میرے پاس پڑھ لے، تجھے وقت کا سیب وے بنا دیں گے، تجھے وقت کا سیب وے بنا دیں گے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ چند دن میں نے جب پڑھا نا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ ساری زندگی کی پڑھائی ایک طرف، ان چند دنوں میں جو پڑھا ہے یہ ایک طرف ہے۔ احباب جی وقار، بس اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ صرف صاحب کرامت نہ تھے، صاحب کرامت تو تھے ہی تھے، پیر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ اور امام سیوطی اور امام ذہبی نے آپ کو حافظ الحدیث لکھا ہے، اور حافظ الحدیث اسے کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، جسے 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو۔ آپ نے قرآن کی ایک تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور قرآن کریم کی 113 آیت سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور آپ نے ہر سورت کے اللہ رحمان رحیم، ہر سورت میں سورت کے اعتبار سے اللہ کا معنی اور کیا ہے، رحمان کا اور کیا ہے، رحیم کا اور کیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے، لفظ با سے کی ہے، لفظ الف سے کیوں نہیں کی؟
اور یہ با ایسا لفظ ہے جو سب سے پہلے کائنات میں بولا گیا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو کہا بلا، کیوں نہیں۔ یہ با ایسا لفظ ہے جو سب سے پہلے بولا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حروف کو دیکھیں تو سب سے پہلے الف لکھا جاتا ہے۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کی ابتدا الف سے ہوتی، لیکن با سے ہوئی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اگر الف کو دیکھا جائے تو الف کے اندر ان فی الالف ترفعا و تطاولا و تکبرا، فرمایا الف کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، الف کے اندر تھوڑا سا تکبر پایا جاتا ہے، الف کھڑا ہے۔ اللہ کو تکبر والی چیز پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو تکبر والی چیز پسند ہی نہیں ہے۔ فرمایا بے کو دیکھا جائے، عاجزی کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، اور جو عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ کو ویسے ہی بڑا پسند ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوہ طور پر اللہ نے فرمایا نا حضرت موسیٰ سے، موسیٰ پہاڑ پر آؤ میں تم سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اب بڑے بڑے جو اونچے اونچے پہاڑ تھے کہا کہ ہمارا مقدر جاگ گیا، حضرت موسیٰ ہمارے اوپر آئیں گے کیونکہ ہم آسمان کے قریب ہیں۔ لیکن یہ طور چھوٹا سا تھا، کہا میری کہاں اتنی مجال کہ موسیٰ مجھ پر آئیں، میری کہاں پر اتنا قداور کہ موسیٰ مجھ پر آئیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ چل طور پر، وہاں پر تجھ سے کلام کرنا ہے۔ یعنی جو لیٹ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کو وہ بہت پسند آتی ہے۔ اور آپ نے ایک اور وجہ لکھی، آپ نے ایک اور وجہ لکھی کہ اس کی ابتدا کیوں نہ الف سے ہوئی۔ فرمانے لگے جب الف لکھا جاتا ہے کسی بھی حرف کے ساتھ الف کو ملایا جائے الف ملتا نہیں، اکیلے کا اکیلا ہی رہتا ہے، الف ملتا نہیں ہے، الف اکیلے کا اکیلا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا تکبر پایا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا با کو دیکھو، جس کے ساتھ بھی ملاؤ گے یہ اس کے ساتھ مل جائے گا۔